اوکے، تو فوریکس کے بارے میں ہم نے پہلے کلاس میں جو ہے نا ڈیٹیل سے ہم سمجھے تھے کہ فوریکس کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، اور کون اس کو جو ہے نا وہ چلا رہا ہے. تو آج ہم پپس کے بارے میں جانیں گے کہ پپس کیا ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جس طرح ٹریڈرز کہتے ہیں کہ آج مارکیٹ اتنا پپس جو ہے موو کر گیا، اتنا پپس میں نے پروفٹ کیا، میں اتنا پپس لاس کیا. تو یہ پپس کیا ہے، یا یہ کرنسی آج اتنی پپ چلی ہے. تو یہ پپس کیا ہے، اس کو ہم جو ہے آج سمجھیں گے. جس طرح ہم دیکھیں، جس طرح ہم کسی چیز کو اگر میئر کرتے ہیں، اس کے لینتھ کو میئر کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم جو یونٹ یوز کرتے ہیں وہ میٹر ہے. جس طرح میٹر یا فٹ ہے، اس کو ہم اسی حساب سے میئر کرتے ہیں کہ یہ اتنا فٹ ہو گیا، اتنا میٹر ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم وزن کی یونٹ کو دیکھیں تو وہ کلو گرام، گرام یا اس طرح چیزوں، اس طرح سے ہم اپنے وزن کو جانچتے ہیں. فوریکس مارکیٹ میں ہم مارکیٹ کو میئر کرتے ہیں پپس سے. اگر کہا جائے کہ یہ ایک فوریکس مارکیٹ کا ایک میئرمنٹ ٹولز ہے، یونٹ ہے، تو غلط نہیں ہوگا. کیونکہ ہم مارکیٹ کو جانچتے ہیں پپ سے کہ اتنا پپ مارکیٹ موو کر گیا. یہ اس کی میئرمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے. اب سمپلی اگر ہم دیکھیں کہ یورو یو ایس ڈی کو، چلو ہم دیکھ لیتے ہیں. لیٹ سے ہم یو ایس ڈی کے سارے پیئرس ایکسیپٹ یو ایس ڈی جے پی وائی، یو ایس ڈی جے پی وائی کے علاوہ باقی جتنے بھی پیئر ہے، تو اس کا جو فورتھ نمبر پہ جو ڈیجٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ پپس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. فورتھ نمبر پہ جو ڈیجٹ ہے وہ کیا کہلاتا ہے، وہ پپس کہلاتا ہے. جس طرح اگر میں آپ کو ایک مثال دوں، ابھی مثال کے طور پہ جو یورو یو ایس ڈی ہے، اس کا پرائس ہے 1.046113 یہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو پوائنٹ کے بعد جو فورتھ نمبر پہ جو ہنسا آ رہا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہم پپس، اس کو پپس کہا جاتا ہے. یہ جو ہوتا ہے ایک چھوڑ کے، لاسٹ ون چھوڑ کے، سیکنڈ لاسٹ جو فگر ہوتا ہے، یہ پپس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ایک ہنسا، یہ دوسرا، یہ تیسرا. تو جو فورتھ ڈیسیمل ہے وہ کیا ہے، 1. تو یہ 1 کیا ہے، یہ پپس ہے. یہ کیا ہے، یہ 1 پپ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اب یہ 1 مارکیٹ اگر اب موو کر جائے 1.0469 تو ہم کیا کہتے ہیں کہ مارکیٹ 8 پپس موو کر گیا. کتنا پپ، 8 پپ. صحیح ہے. اسی طرح اگر یہ 7 ہو جائے، یہ 0 ہو جائے اور یہ 0، تو ہم کہیں گے کہ 9 پپس موو کر گیا، کیونکہ آلریڈی 1 تھا. یہاں سے یہاں تک یہ کتنا موو کر گیا، 9 پپس. تو امید ہے پپس کلیئر ہوا ہوگا. یہ کیا ہوتا ہے، یہ پپس. جس طرح یہ دیکھیں آپ، یہ 1.046113 یہ کیا ہے، یہ 1، یہ پپس ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں، پپ کہتے ہیں. اب اگر یہ اوپر جاتے جاتے 1.0640 پہ آ جائے، تو ہم کیا کہیں گے کہ مارکیٹ کتنا پپ موو کر گیا، 3 پپ موو کر گیا. تو اس کو کہتے ہیں پپس. پپس کو ہم کہاں پہ یوز کرتے ہیں، پپس کو ہم سٹاپ لاس یا ٹیک پروفٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں.
ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ یا تو اپنے اسٹاپ لاس لگانے کے لیے یا پھر ٹیک پروفٹ کے لیے ہم پپس کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح اگر باقی پیئرس ہم دیکھیں، یہ تو ہو گیا یوری یو ایس ڈی. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو فورتھ نمبر ڈیجٹ ہوتا ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ پپس کہلائے گا. صحیح ہے. اگر یہ آپ دیکھیں کہ اب سپوز آسان کر دیتے ہیں 1.058 جو بھی ہے ایک رینڈم سا فگر لیتے ہیں 1.05891. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ 0.1 پپ ہوگا. 0.1 پپس ہوگا یہ والا فگر. یہ جو پانچواں فگر ہے یہ والا، یہ کیا ہوگا؟ 0.1 پپ. یہ کیا ہوگا؟ یہ 1 پپ ہو جائے گا. یہ اس کو ہم کیا شمار کریں گے؟ 1 پپ. پھر یہ والا جو تھرڈ نمبر پہ جو فگر ہوگا پوائنٹ کے بعد، یہ کیا ہوگا؟ یہ ہو جائے گا 10 پپس. 10 پپس. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ والا کون سا کیا ہو جائے گا؟ 100 پپس. 100 پپس. پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ 1000 پپس. تو اگر یہ فگر موو کرتے تو ہم کہتے ہیں 1000 پپ موو کر گئے. یہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ 100 پپ موو کر گیا. یہ اگر موو کرتے تو ہم کہتے ہیں 10 پپ موو کر گیا. یہ فگر اگر موو کرتے تو ہم کہتے ہیں 1 پپ، یا جتنا موو کرتے اتنا پپ موو کر گیا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ پپ موو کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں 0.1 پپ. ہوپ فلی یہ کنسیپٹ آپ لوگوں کو کلیئر ہوا ہوگا کہ پپس کیا ہے. اب یو ایس ڈی جے پی وائی کی طرف چلتے ہیں. جس طرح یو ایس ڈی جے پی وائی کا یہ پیئر ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں کتنے ہوتے ہیں؟ اس میں 3 فگرز. پوائنٹ کے بعد کتنے فگر ہیں؟ 3 فگر ہیں. اگر میں یہاں پہ کوئی لائن لگاؤں تاکہ کلیئر ہو جائے. ہاں. تو پوائنٹ کے بعد کتنے فگر ہے؟ 3 فگرز یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ والا یو ایس ڈی جی پی میں جس طرح یہ پرائس ابھی ہے 15.020. تو اس میں پپس کون سا ہوگا؟ یہ والا ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ یہ پپ ہوگا. یہ کیا ہے؟ اگر یہ ہو جائے 5 تو ہم کیا کہیں گے کہ مارکیٹ 3 پپس موو کر گیا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح لاسٹ فگر کو چھوڑ کے سیکنڈ لاسٹ والا جو فگر ہے یہ کیا کاؤنٹ ہوگا؟ یہ پپس کہلائے گا. یہ کیا کہلائے گا؟ پپس کہلائے گا. یو ایس ڈی کے علاوہ باقی جتنے پیئر ہیں اس میں 4 ہوتے ہیں یا 5 ہوتے ہیں، تو اس میں چوتھا فگر جو ہوتا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ جس طرح آپ یہاں دیکھ لیں اے یو ڈی یو ایس ڈی میں کتنے فگرز ہیں؟ 1 2 3 4 5 ہے. تو لاسٹ ون چھوڑ کے فورتھ فگر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ پپ ہے. ہوپ فلی سمجھ آیا ہوگا. پپس کو ہم پروفٹ یا لاس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. پپ کا جو تعلق ہے وہ لاٹ سائز سے ہوتا ہے. لاٹس کیا ہوتا ہے؟ جو ہم آرڈر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ لاٹ کہلاتے ہیں. سپوز اگر ہم 1.00 کا ایک آرڈر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ہم نے 1 لاٹ کا استعمال کیا. ہم نے کتنا آرڈر لگایا؟ 1 لاٹ آرڈر ہم نے لگایا. اور اگر ہم 0.1 کا ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے منی لاٹ لگایا. کتنا لگایا؟ منی لاٹ. اور اگر ہم 0.01 کا ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے
माइक्रो लॉट का ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है, माइक्रो लॉट का ऑर्डर हमने माइक्रो ऑर्डर, ठीक हो गया। तो पिप्स का ताल्लुक क्या किससे होता है, वो लॉट से होता है। लेट्स से हमने 1 लॉट ऑर्डर लगाया मार्केट में, ठीक है, और मार्केट 1 पिप मूव कर गया। कितना मूव कर गया, 1 पिप। तो हमें क्या होगा, हमें $10 लॉस या प्रॉफिट होगा। कितना, $10। अगर हम $1 का 1 लॉट का ऑर्डर अगर हम लगाते हैं तो 1 पिप पे हमें $10 का फर्क पड़ेगा। कितना, $10 का, ठीक है। इसी तरह अगर हम 0.10 लॉट इस्तेमाल करते हैं तो अगर मार्केट 1 पे मूव करता है तो हमें $1 का फर्क पड़ेगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ठीक है। लेट्स से हमने यहाँ पे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे हमने अपना ऑर्डर लगाया और ये हमारा स्टॉप लॉस रहा 5 पिप्स मिसाल के तौर पे, और हमने लॉट यूज़ किया है 1, हमने 1 लॉट यूज़ किया है, और यहाँ पे 5 पिप्स, और यहाँ पे कितना है, 10 पिप्स हमारा टीपी है, 10 पिप्स हमारा टीपी है, और ये 5 पिप्स जो है ये हमारा एसएल है। क्या है, एसएल, और ये हमारा टीपी। तो अब अगर 1 लॉट पे 1 पिप के मूव पर हमें $10 प्रॉफिट या लॉस होता है, तो 5 पिप के मूव पर कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, कितना लॉस होगा। अगर मार्केट यहाँ 5 पिप हमारे एसएल की तरफ मूव करता है तो हमें कितना लॉस होगा, हमें ऑब्वियसली $50 हमें लॉस होगा। और इसी तरह अगर मार्केट 10 पिप हमारे प्रॉफिट की तरफ जाता है तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, $100, $100 हमें प्रॉफिट होगा। तो इसी तरह हम इसको जब ऑर्डर लगाते हैं उसके बाद अपना एसएल जब लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर मेरा एसएल हिट होता है तो मार्केट इतना पिप मूव करेगा तो मुझे इतने डॉलर का लॉस उठाना पड़ेगा। और ये जो मेरा टीपी है ये इतना पिप है, तो अगर मार्केट जाके मेरे टीपी को हिट करेगा तो मुझे इतने पिप्स का फ़ायदा होगा। अच्छा, तो ये तो हो गया पिप का कॉन्सेप्ट। इसी तरह चलो मैं इसको ज़रा क्लियर कर लेता हूँ, और सेम आप ने अगर यहाँ पे अपना ऑर्डर लगाया, ये अगर आपका एसएल रहा और ये अगर आपका टीपी रहा, ठीक है, ये सपोज़ आपका ऑर्डर रहा, ये आपका स्टॉप लॉस रहा, और ये आपका टेक प्रॉफिट रहा। मतलब अगर मार्केट यहाँ जाता है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर मार्केट यहाँ आता है तो आपको लॉस हो जाएगा। तो और मैंने ऑर्डर लगाया 0.1 लॉट का, इतना ऑर्डर मैंने एग्जीक्यूट किया, और ये मेरा एसएल है लेट्स से 8 पिप्स, और मेरा ये जो टीपी है ये भी है 9 पिप्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम 0.10 लॉट यूज़ करते हैं तो 1 पिप्स इज इक्वल टू हमें कितना लॉस देता है या प्रॉफिट देता है, $1। ठीक हो गया। तो अब अगर मार्केट आके हमारा एसएल हिट करता है तो हमें कितना लॉस होगा। जब 1 पिप पे $1 का लॉस देता है तो 8 पिप्स पर हमें $8 का लॉस देगा।
इसी तरह ये अगर जाके हमारा टीपी हिट करता है तो हमें 9 पिप्स का मूव मिलेगा। कितना मूव मिलेगा हमें? हम कहेंगे मार्केट ने हमारी डायरेक्शन में 9 पिप्स का मूव किया तो हमें $9 का प्रॉफिट होगा। हमें $9 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हमारे लाट साइज जो है वो 0.01 हो तो 1 पिप पे हमें कितना मूव मिलेगा? 0.1 या फिर आप कह दे कि 10 सेंट। हमें कितना मूव मिलेगा? 10 सेंट। ठीक है। इसी तरह अगर 2 पिप मूव करता है तो हमें 20 सेंट मूव मिलेगा। अगर 3 पिप मूव करता है तो हमें 30 सेंट मिलेगा, सो ऑन। ठीक हो गया। तो होपफुली आप लोगों का जो कंसेप्ट है पिप का वो क्लियर हुआ होगा और हम इसे कैसे यूज़ करते हैं वो भी आप लोगों का क्लियर हुआ होगा कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। बाकी मार्केट के बारे में हम बता चुके हैं कि स्मार्ट मनी जो है ना इस मार्केट को में बाइंग या सेलिंग करते हैं। ब्रोकर कौन होता है और उसका काम क्या है? जो हमेशा जो आप लोगों ने आम लाइफ में भी देखा होगा कि जो थर्ड मैन होता है ना, जो आपको किसी चीज़ तक रसाई देता है, ठीक है, वो ब्रोकर ही कहलाता है। वो क्या करता है? वो आप अपना एक कमीशन रखता है। ठीक है। आपके लिए वो जो भी चीज़ हो, सपोज़ मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपने ऑयल ख़रीदना है। ठीक है। आपने ऑयल ख़रीदना है। ऑयल यहाँ पे एक मार्केट में पड़ा है, आपको चाहिए ऑयल। पता नहीं है आपको यहाँ पड़े हैं या नहीं पड़े, आपको कैसे मिलेंगे, आप इतना तगदू करते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे एक थर्ड मैन है, वो आपसे कहता है कि मैं आपको ऑयल ख़रीद के दूंगा। आप इनसे रब्ता करते हैं, ये आपसे कहते हैं कि मैं आपको ऑयल जो है वो ला के दे दूंगा। ठीक है। तो ये क्या करता है? ये साहब ये यहाँ जाता है, लेट से ये $2 का एक लीटर लेता है। ठीक है। या $2 का एक लीटर लेता है। यहाँ पे आता है और आपको क्या कहता है? आपको कहता है, आपको देता है 2.5 का 2.5 का आपको ये ऑयल देता है। ठीक है। यहाँ से 2 का उठाता है, आपको 2.5 का देता है। ये 0.5 ये आपस बीच में अपने लिए क्या करता है? कमीशन रखता है। तो ब्रोकर का सिर्फ ये काम है कि ये आपको फॉरेक्स मार्केट तक रसाई देता है, आपका ऑर्डर आपसे लेता है, बैंक में जाके एग्जीक्यूट करता है। बस ये एक मिडल मैन का काम करता है। ठीक है। हम जाके इसके पास अपना अकाउंट ओपन करते हैं, ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है बैंक में, हमसे लेते हैं, यहाँ एग्जीक्यूट करता है और बीच में अपना कमीशन रखता है। तो होपफुली ब्रोकर कभी आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है। कौन से ब्रोकर अच्छे हैं, कौन से ब्रोकर बुरे हैं। तो ब्रोकर्स को जानने के लिए उसकी खुसूसियत ये होनी चाहिए कि उसका जो कमीशन है वो कम हो। वो क्या हो? वो कम से कम हो। ठीक है। दूसरा, उसका जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है वो तेज़ होना चाहिए, वो तेज़ हो। ठीक है। वो बस जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना, वो जाके आपको मार्केट में ऑर्डर लग जाए। कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं, आप यहाँ से ऑर्डर लगाते हो, उधर से वो घूमता रहता है। ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं, जैसे ही आप क्लिक करते हो तो जाके वो मार्केट में लग जाता है। ठीक है। तो ये दूसरी निशानी हो गई। तीसरी निशानी ये है कि वो सिक्योरिटी एक्सचेंज से क्या हो? रेगुलेटेड हो, रजिस्टर्ड हो। सही है। उसका जो विड्रॉ प्रोसेस है वो तेज़ हो। आपको कम से कम 24 आवर में जो है जो ब्रोकर विड्रॉ देता है
وہ بہترین بروکر ہوگا۔ تو دوسری بات، آپ ڈپازٹ، جیسے آپ ڈپازٹ کرتے ہیں اس کا آپ کی کنٹری میں اس کی جو میتھڈس ہے ڈپازٹ کا وہ اویلیبل ہو، ایزی ہو، ایکسیس اس کا ایزی ہو، 24 آور اس کا جو ہے وہ ہیلپ آپ لے سکتے ہو۔ تو یہ خوبیاں ایک اچھے بروکر میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں کس بروکر کے ساتھ کام کرتا ہوں اس کا لنک میں کمنٹس میں دے دوں گا، اگر آپ ان کے ساتھ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لنک پہ جا کے کلک کر لیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ پھر میں ایک دوسری ویڈیو بنا لوں گا بروکر کے ساتھ اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے، اس میں ڈیٹیل سے پوری تفصیل سے آپ کو سمجھا دوں گا کہ آپ اکاؤنٹ کیسے اوپن کرتے ہیں، پھر ہم اس میں ڈیمو اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں ٹریڈ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم اس کو ریل تو خیر ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہم نے سیکھنے کے لیے ڈیمو اکاؤنٹ بنانا ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہوپ فلی یہ باتیں جو ہیں یہ تو آپ لوگوں کے ذہن میں آئے ہوں گے کہ بروکر کون ہے، پپس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ٹریڈنگ کے لیے ہم کون سے پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ تر جو بروکر ہے وہ پلیٹ فارم تو بہت سارے ہیں، لیکن MQL5 اور MQL4 زیادہ تر استعمال ہونے والے پلیٹ فارم ہیں۔ MQL5 اور MQL4 اس کا انٹرفیس میں ذرا آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ کیسے نظر آتے ہیں۔ لیٹس سے اچھا، تو یہ MT5 کا پلیٹ فارم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی سے ہم ٹریڈ کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ بائی اور سیل کا یہ دو بٹن آپ کو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سیل پرائس چل رہا ہے، یہ بائی پرائس چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ وہ لاٹ سائز ہے جو یہاں ہم لگاتے ہیں۔ یہ اب ایک سٹینڈرڈ لاٹ ہے 1.00، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم ایک مینی لاٹ لگائیں تو 0.1 کا یہ ہمارے پاس ایک مینی لاٹ آ گیا۔ اب ہم جیسے ہی بائی پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس 0.1 کا لاٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا۔ اگر ہم سیل پہ پریس کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک سیل آرڈر 0.1 کا ایگزیکیوٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح یہاں سے ہم چینج کرتے ہیں سب سارا 0.01 ہو گیا، تو یہ ہمارے پاس مائکرو لاٹ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم اس کو ہم مائکرو لاٹ کہتے ہیں۔ اب ہم جہاں پہ جیسے ہی بائی پریس کریں گے تو ہمارے پاس یہ ایک بائی کا آرڈر لگ جائے گا، کتنا 0.01 کا، صحیح ہے۔ تو یہ MT5 کا ایک انٹرفیس ہے۔ اس میں یہ فائل، ویو، انسرٹ، چارٹ، ٹولز اینڈ ونڈو، ہیلپس وغیرہ سارے ہیں۔ اس کو ہم مارکیٹ واچ کہتے ہیں۔ اس میں مختلف پیئرز یہ میں نے ایڈ کیے ہیں، آپ اپنی مرضی سے بھی کوئی پیئرز ایڈ کر، لیٹ سے میں اس کو ہائیڈ کر لیتا ہوں، میں ہائیڈ آل کر لیتا ہوں، دیکھیں وہ سارے ہائیڈ ہو گئے۔ یہاں پہ یہ 3 جو جس کے چارٹ اوپن ہے صرف وہی باقی رہ گئے۔ اب میں باقی اگر ایڈ کرنا چاہوں تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو سمبل ہے یہ جو ڈالر سائن بنا ہوا ہے، اس پہ جب ہم ڈبل کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس اور لسٹ اوپن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ سے ہم پھر کلک کر کے جس طرح یہ ہوتا ہے، میں نے اس کے اوپر ڈبل کلک کیا تو میرے پاس یہ ایک لسٹ ہو گیا۔ دیکھیں یہاں پہ اس میں کتنے فاریکس کے پیئرز بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو لیٹ سے میں یہاں سے کوئی پیئر ایڈ کرتا ہوں، یہ CAD، یورو، لیٹ سے میں کیا، یہ فاریکس ہے، ہاں، یورو GBP، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ جب میں دیکھیں نا یہ ابھی ہائیڈ ہے، یہاں پہ نہیں ہے، لیکن جیسے میں اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا۔ اس طرح میری مرضی جو
جو پیر جس پیر پہ میں ٹریڈ کرنا چاہوں یا جو میں اپنے واچ میں ایڈ کرنا چاہوں جا کے اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں اور وہ جا کے میرے واچ لسٹ میں ایڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ہم اپنا پیئرس ایڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم کرپٹو بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور بھی بہت سارے سمبل ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اب لیٹ سے میں JPY پہ اپنا چارٹ انالیسس کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے یہاں پہ آ کے رائٹ کلک کرنا ہوگا اور چارٹ ونڈو اوپن کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو چارٹ ونڈو دیکھیں، یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یورو GBP کا میرے پاس چارٹ اوپن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کیونکہ ہمارے ساتھ کافی سارے لڑکے جو ہیں وہ نئے ہیں، تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے. یہ جو موم بتی اصل بنی ہوئی ہے اس کو کینڈل بولتے ہیں. ٹھیک ہے. گراف کے مختلف اقسام ہیں، یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک بار چارٹ ہے، اس کو ہم کلک کریں گے تو یہ شیپ چینج ہو جائے گا. یہ دو لائن جو ہے، ذرا میں اس کو زوم کر کے بتا دوں آپ کو اور ڈیٹیل سے تھوڑا سا جو ہے میں وہ کر دوں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لیٹ سے یہ لے لیا میں نے، یہ ایک بار بنی ہوئی ہے. تو اس میں ایک لائن یہ ہے اور ایک لائن یہ ہے. اسی طرح یہ ایک لائن یہ بنی ہوئی ہے، ایک یہ ہے، پھر اس کے اوپر بھی چلے ایک وکٹ نکلا ہوا ہے، اس کے نیچے بھی ہے. تو یہ کیا ہے؟ اسی طرح اگر اس کو ہم دیکھیں کینڈل والے اس میں، تو بہت ایزیلی جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے گا. میں ٹیمپلیٹس میں جا کے ذرا ٹیمپلیٹس چینج کر لیتا ہوں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بار کیا کہا جاتا ہے؟ میں ذرا اس بار کو بنا کے آپ کو پورے سمجھا دیتا ہوں. یہ جو کینڈل بنے ہوتے ہیں اس طرح سے، دیکھو اس طریقے سے، لیٹ سے یہ ایک گرین کینڈل ہے، اس کو ذرا تھوڑا ڈارک کر لوں. ٹھیک ہے. اور ایک دوسری کینڈل ہے، وہ ہے کیا؟ ریڈ. جیسا کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھا، دیکھو یہاں پہ گرین کی جگہ میں نے بلیک کیا ہوا ہے. آپ اپنی مرضی کا کلر چینج کر سکتے ہیں. زیادہ تر گرین ہی نظر آتا ہے، تو اسی لیے میں نے یہاں پہ گرین بنا لیا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد اس کا جو ہے نا اس طرح ایک وکسا نکلا ہوتا ہے. یہ ایک اوپر بھی ہوتا ہے، ایک اس طرح اس کے نیچے بھی اس طرح لگا ہوتا ہے. اس طرح ڈرائنگ اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن ہوپ فلی آپ سمجھ جائیں گے چیزوں کو. ٹھیک ہے. جس طرح اگر آپ یہاں پہ جا کے دیکھ لیں، دیکھیں نا، یہ اس طرح اوپر بھی ایک وک نکلا ہوا ہے، اس طرح نیچے بھی ایک ڈنڈی سی بنی ہوئی ہے جس کو وک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا شیڈو بھی کہا جاتا ہے. اور یہ جو سالڈ سی جو ہے نا آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کو ہم باڈی کہتے ہیں. یہ جو ہے اس کو ہم باڈی کہتے ہیں، اس کو ہم وک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیوں بنتے ہیں، وک کیوں بنتے ہیں، اور اس باڈی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اگر اس کا یہ ایک ریڈ کینڈل ہے اور اس کا جو وک ہے وہ اوپر کی طرف اس طرح بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اس کا وک اس طرح نیچے کی طرف بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ایک اس کی باڈی ہے جو کہ یہاں سے آپ دیکھیں شروع ہوتی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جا کے ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ کیا بتاتی ہے ہمیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ریڈ کینڈل تھی نا، ریڈ کینڈل، اس کو ہم بیئر کینڈل بھی کہتی ہیں. تو
اس نے ہمیں کیا بتایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کینڈل یہاں سے اوپن ہوئی اس ایریا سے، ٹھیک ہو گیا، یہ اس کا اوپن تھا، یہاں سے یہ کینڈل اوپن ہوگی، مارکیٹ یہاں سے اوپن ہو گیا، مارکیٹ نے ٹریول کیا، اوپر چلا گیا، پھر سیلر کا زور آیا اور انہوں نے مارکیٹ کو وہ نیچے لے کے گئے، یہاں تک لے کے آئے، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پہ جا کے مارکیٹ کلوز ہو گیا۔ تو یہ ہو گیا مارکیٹ کا اوپن، یہ ہو گیا ہے مارکیٹ کا کلوز پوائنٹ، یہ جو ڈنڈی کا ٹاپ بنا ہوا ہے یہ ہے اس کا کیا؟ ہائی، ہائی، اور یہ کیا ہے؟ یہ اس کا لو ہے، یہ جو پوائنٹ ہے یہ کیا ہے؟ لو ہے۔ اسی طرح اس کینڈل میں بھی سیم یہی ہے کہ مارکیٹ یہاں سے اوپن ہو گیا تھا، مارکیٹ پہلے نیچے آیا، مارکیٹ نے یہاں پہ ایک لو لگائی، پھر یہاں پہ بائر کا پریشر آیا اور مارکیٹ چلتے 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 وہ ادھر تک پہنچ گیا اور ایک ہائی لگایا، ٹھیک ہے، لیکن اپنے ہائی کو سسٹین نہ کر سکا اور واپس آ کے یہاں پہ کلوزنگ دے دی۔ تو یہ مارکیٹ کا اوپن پوائنٹ تھا، یہ مارکیٹ کا کلوزنگ پوائنٹ، یہ مارکیٹ کا ہائی پوائنٹ اور یہ مارکیٹ کا لو پوائنٹ اس ٹائم فریم میں جس میں ہم اس کو دیکھیں، اس ٹائم فریم کی جس کے کینڈل بنا ہوا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ یہ ہم 3 منٹ کی ٹائم فریم دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں پہ ٹائم فریم بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ٹریڈنگ ویو میں یہاں پہ بنے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ MT5 میں جائیں تو یہاں پہ یہ ٹائم فریم بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک کینڈل کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ 1 گھنٹے کی، 1 ہاور کی موومنٹ۔ یہ سارا جو موومنٹ ہے یہ کیا ہے؟ یہ 1 ہاور کی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس کو 30 منٹ پہ لے کے جاؤں تو اب یہ ایک کینڈل مجھے کیا بتا رہا ہے؟ یہ ایک کینڈل مجھے بتا رہا ہے کہ میں نے 30 منٹس میں اتنا ٹریول کیا، میں ادھر اوپر گیا، پھر میں اتنا لو آ گیا، پھر میں یہاں سے اوپن ہو گیا، یہاں پہ میں کلوز ہو گیا۔ تو یہ ایک کینڈل مجھے 30 منٹس کا پورا سینیریو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ اب 3 منٹس کا وہ چارٹ اوپن ہے میرے پاس، تو یہ مجھے کیا بتا رہا ہے کہ 3 منٹ کے ٹائم فریم پہ میں یہاں سے اوپن ہو گیا ہوں، یہاں پہ میں گیا تو یہ میں نے ہائی لگایا، پھر آتے آتے میں نے یہاں پہ اپنا لو لگایا اور پھر میں تھوڑا سا اوپر جا کے یہاں پہ کلوز ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ کینڈل بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ یہ کینڈل جو ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ اگر بلیک ہے اس میں اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں اگر آپ کو یہ بلیک نظر آ رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ بائر کا کینڈل ہے، اس میں یہ بلش کینڈل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ اس طرح ریڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیلر کا کینڈل ہے، مطلب بیئرش کینڈل ہے، صحیح ہو گیا۔ دیکھیں یہ ایک کینڈل بن رہی ہے 30 منٹس کا، تو یہ کینڈل ہمیں کیا ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ میں ذرا اسی کرنٹ کینڈل کو آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لوں کہ یہ کینڈل ہمیں کیا ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ یہ والی جو کینڈل ہے دیکھیں، اس سے پچھلی کینڈل یہاں پہ کلوز ہو گئی، ٹھیک ہے، تو دوسری کینڈل بالکل اس کے برابر اوپن ہو گئی، تو یہ اس کا کیا ہو گیا؟ اوپن۔ اور جیسے ہی یہ کینڈل اوپن ہوئی اس نے اوپر کی طرف ٹریول ہی نہیں کیا، یہ سیدھا نیچے آئیے، سیدھا یہاں تک آئیے، یہاں تک آ کے اس نے یہ کیا لگایا؟ یہ اپنا لو لگایا، اور اب یہ جا رہی ہے اس طرف، اوپر کی طرف جا رہی ہے، تو جہاں پہ یہ کلوز ہو جائے وہ ہمارا کیا ہوگا؟ کلوز پوائنٹ، ٹھیک ہو گیا۔
اگر کوئی کنفیوژن ہو تو کمنٹس کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، میں اس کو اور بھی ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو کلیئر کر لوں گا، لیکن ہوپ فلی چیزیں بالکل کلیئر ہوگی کہ کینڈل کیا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اس کا ٹائم فریم کینڈل کا، آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم اکاؤنٹ کیسے لاگ ان کرتے ہیں MT5 میں، ہم یہاں سے جاتے ہیں اور یہاں پہ جا کے دیکھیں نا، یہ اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ ہو تو جو آپ کے بروکر کے پاس اوپن ہوتا ہے، یہاں پہ آپ کیا دیتے ہیں، اپنا اکاؤنٹ نمبر دیتے ہیں، یہاں پہ آپ اپنے اکاؤنٹ کا پاسورڈ ڈالتے ہیں، اور یہاں پہ جو سرور ہوتا ہے وہ بروکر کا پرووائڈ کیا ہوا سرور ہوتا ہے، وہاں سے آپ سرور لیتے ہیں اور یہاں پہ وہ سرور سلیکٹ کر کے اوکے کرتے ہیں، تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ لاگ ان ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ کا اکاؤنٹ لاگ ان ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اس جگہ پہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ کہاں پہ نظر آتا ہے، یہ دیکھیں، اچھا جی، امید ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اسی طرح اگر ہم کوئی انڈیکیٹر ایڈ کرنا چاہیں MT5 میں تو ہم یہاں سے کر سکتے ہیں، انڈیکیٹر میں جا کے، یہاں کسٹم میں سے جا کے اپنی مرضی کی کوئی انڈیکیٹر چوز کر سکتے ہیں۔ یہ کافی سارے انڈیکیٹرز یہاں پہ پڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم اپنا کوئی انڈیکیٹر ایڈ کر سکتا ہے، کوئی انڈیکیٹر ہم ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو ہم یہاں سے یہ دیکھیں رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ انڈیکیٹر پہ کلک کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پہ جا کے ہم ڈیلیٹ انڈیکیٹر پہ کلک کر کے ڈیلیٹ کر لیتے ہیں، یا پھر یہاں سے جا کے کسی بھی فری ایریا میں ہم رائٹ کلک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ انڈیکیٹر لسٹ میں سے جا کے یہاں سے بھی ہم ڈیلیٹ کر لینے، سپوز یہ میں نے ڈیلیٹ کر لینے ہیں تو میں نے اس پہ کلک کیا، یہ ہائی لائٹ ہو گئی، میں نے ڈیلیٹ پہ کلک کیا تو یہ سارے یہ دیکھو یہ ڈیلیٹ ہو گئی، تو ٹھیک ہے۔ اسی ادھر سے بھی ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اور ہم انسرٹ یہاں سے کر سکتے ہیں، یہاں پہ جا کے ہم کسٹم میں جا کے، یا یہاں سے ہم کوئی بھی انڈیکیٹر اگر ایڈ کرنا چاہیں تو ہم وہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ مختلف قسم کے انڈیکیٹر جو ہے وہ یہاں پہ یہ پڑے ہیں۔ دیکھیں لیٹ سے میں یہ موونگ ایوریج ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس اس طرح کا ایک ٹیبل وہ اوپن ہو جائے گا، تو اس میں سے میں وہ جتنے کا میں کون سا موونگ سمپل ایکسپونینشیل یا سموتھ یا جو بھی موونگ ایوریج ٹائپ ہو وہ میں یہاں سے سلیکٹ کر کے اوکے کرتا ہوں، یہاں سے میں پیریڈ انٹر کرتا ہوں، 50 100 20 جو بھی ہمارے اسٹریٹجی کے مطابق ہو وہ ہم یہاں سے انٹر کر کے اوکے کرتے ہیں، تو یہ اب میرے پاس 100 کا ایکسپونینشیل موونگ ایوریج ایگزیکیوٹ ہو گیا یہاں مارکیٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم یہاں پہ وہ کرتے ہیں، انڈیکیٹرز ایڈ کرتے ہیں۔ یہ کچھ لائنز ہیں، مطلب اگر ہم جب انالیسس کرتے ہیں تو ہم کچھ لائنیں یوز کرتے ہیں اس طرح، تو وہ یہاں سے ہم لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ کوئی ورٹیکل لائن ہے، دیکھیں اس طرح یہ ایک ہارزنٹل لائنز ہیں، مختلف قسم کی لائن ہیں، یہ ایک چینل ہے، یہ فبوناچی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ یہ کراس ایئر ہے، دیکھیں نا، یہاں پہ میں نے کلک کیا تو کراس ایئر میں چینج ہو گیا، یہاں پہ میں نے کلک کیا تو سلیکشن موڈ میں چینج ہو گیا، تو یہ ٹولز یہاں سے ہم یوز کرتے ہیں۔ یہ مختلف، مطلب یہ یہاں پہ نہیں تو یہاں پہ ہو، ایزی ہی یہ پڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو جس طرح آپ نے کو میں نے کہا اگر آپ کے پاس یہ چارٹ اس قسم کا نظر آ رہا ہو تو آپ اس کو کیسے چینج کریں گے، آپ یہاں سے اس کو چینج کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنا کوئی بھی ٹیمپلیٹ بھی بنا سکتے ہیں، جس طرح میں نے اس کا کلر، بیک گراؤنڈ کلر اور یہ سارا چینج کیا۔ اگر ویسے دیکھا جائے تو یہ بائی ڈیفالٹ جو ہے اچھا، میں مختلف قسم کے ٹیمپلیٹس جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو آپ اپنے بھی بنا سکتے ہیں۔ لیٹ سے میں اس میں سے کوئی چینجز کرتا ہوں تو میں پراپرٹی میں مثال کے طور پہ جاتا ہوں، اور یہاں سے میں دیکھوں نا یہ بیک گراؤنڈ، اس کو میں چینج کر سکتا ہوں، اس کے کلرز کوئی بھی میں رکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، یہاں گرین ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔
مثال یہاں سے ہم کوئی بھی جو کلر ہے وہ ہم لگا سکتے اپنی مرضی کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ کینڈلز کا کلر چینج کرنا چاہیں وہ بھی ہم ادھر سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اچھا فور گراؤنڈ، یہ جو حصے، یہ جو ہندسے وغیرہ یہ جو نظر آ رہے ہیں اس کو فور گراؤنڈ کہا جاتا ہے۔ اس کی کلر آپ ادھر سے چینج کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ریڈ رکھ رہا ہوں تو دیکھیں نا یہ سارے کلر اس کے چینج ہو گئے، صحیح ہو گیا۔ فی الحال میں اس کو بلیک ہی رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح گریڈ ہے، گریڈ میں نے اپ کیے ہوئے ہیں۔ اس طرح بار اپ، یہ جو اپ بار ہے اس کے یہ جو سائڈ سے، یہ جو سائڈ لائن ہے یہ آپ کو کیسے نظر آئے؟ اب میں نے گرین رکھا ہے، دیکھیں یہ ہمیں گرین نظر آ رہے ہیں۔ میں اس کو اگر کسی اور طریقے کلر کا رکھوں، کوئی اس طرح کا کلر رکھوں تو دیکھو وہ کلر چینج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ادھر سے ہم کینڈل کا یہ آؤٹر لائن جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں۔ میں اس کو بلیک کر لیتا ہوں ابھی کے لیے، ٹھیک ہے، مزہ کرتا ہے۔ اسی طرح جو سالڈ جو باڈی کا کلر ہے وہ بھی ہم چینج کر سکتے ہیں۔ کہاں سے؟ ادھر سے۔ یہ دیکھیں یہ بل کینڈل ہے۔ بل کینڈل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اوپر جاتی ہوئی کینڈل ہو تو اس کو ہم بل کینڈل کہتے ہیں۔ اس کی کلر یہاں سے ہم چینج کر سکتے ہیں۔ وہ آپ اپنی مرضی سے جو بھی کلر رکھنا چاہے وہ آپ، جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے تو یہ جو ہے نا یہ ایمان سے بتاؤں تو مجھے تو یہی بلیک کلر اس لیے اچھا لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ سائیکالوجی فیکٹر کی وجہ سے جو ہے نا مجھے تھوڑا سا یہ اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ریڈ سوری میں یہ بلیک یوز نہیں کرتا، میں زیادہ تر جو ہے اپنے چارٹ کے اوپر یہ کلر یوز کرتا ہوں۔ یہ تھوڑا سا زیادہ ہے، یہ میرا کلر ہے۔ میں اگر آپ میرے ٹریڈنگ ویو پہ دیکھیں تو آپ کو یہی کلر نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو بیئرش کینڈل ہے نا جو ریڈ کلر کی ہے، یہ تھوڑا سا میں جو ہے نا تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا ہے مجھے، تو تھوڑا اسی وجہ سے میں اس کو یوز کرتا ہوں بلیک۔ بیئر کینڈل دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے بیئر کینڈل، تو بیئر کینڈل کا جو کلر ہے وہ میں یوز کر لیتا ہوں۔ اچھا اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ کیسے ہونا چاہیے؟ بار ڈاؤن کا جو آؤٹ لائن ہے وہ بھی بلیک ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اور بار اپ کا جو آؤٹ لائن ہے وہ میں چینج کر لیتا ہوں۔ بار اپ یہ بھی میں جو ہے نا اسی کے ساتھ کینڈل کے ساتھ میچ کر لیتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے آپ اپنے چارٹ کا سیٹنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ یہ سیٹنگ کریں گے تو آپ اس کو سیو کیسے کریں گے؟ آپ اس پر رائٹ کلک کریں گے، یہاں پہ جا کے ٹیمپلیٹ میں آپ جا کے سیو ٹیمپلیٹ کریں گے، اپنے ٹیمپلیٹ کو کوئی بھی نام دیں، ٹھیک ہے۔ لیٹ سے میں یہاں پہ نام دے دیتا ہوں جدون، اپنے ایک ٹیمپلیٹ کو لیٹ سے میں نے ایک نام دیا، ٹھیک ہو گیا، میں نے سیو کر دیا۔ اب میں جب کسی دوسرے چارٹ پہ جاتا ہوں تو یہاں مجھے دوبارہ سیٹنگ نہیں کرنا پڑے گا، جسٹ میں رائٹ کلک کر کے ٹیمپلیٹ پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں جدون نام سے وہ ٹیمپلیٹ سیو ہوئے۔ میں جیسے اس پہ کلک کرتا ہوں تو میرا وہ سارا سیٹنگ یہاں پہ آٹومیٹیکلی اپلائی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر میں نے کوئی کینڈل وہ انڈیکیٹر لگایا ہو تو وہ بھی آٹومیٹیکلی آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جو سیٹنگ میں نے دوسرے پیر میں کیا ہوگا وہ سارا کا سارا ادھر ہی اپلائی ہو جائے گا۔ تو اسی لیے دیکھیں اس پہ میں اپلائی کرتا ہوں تو جا کے اپلائی، سارا کچھ اپلائی ہو جائے گا، ویری سمپل۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ آپ لوگوں کو، اچھا مارکیٹ واچ اگر آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہو، سپوز یہ اس طرح ہو تو آپ یہاں سے جا کے، یہاں سے انسرٹ میں سے جا کے آپ یہاں ویو میں سے جا کے آپ کیا کرتے ہیں، مارکیٹ واچ پہ کلک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس دوبارہ مارکیٹ واچ نظر آ رہا ہے۔ اچھا آپ کا جو بیلنس ہوگا وہ یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے، ادھر باٹم پہ، ٹھیک ہے۔ جو بھی ٹریڈ آپ کا چل رہا ہو وہ بھی آپ کو لوگوں کو ادھر ہی نظر آ رہا ہوگا۔ اچھا یہاں سے آپ اپنے چارٹس کو وہ کر سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں دو حصوں میں اس طرح، یا پھر
ہارزنٹلی مطلب 2 حصوں میں اس طرح، یا پھر آپ 4 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو ادھر سے آپ کر سکتے ہیں۔ اس طرح اس میں تو یہ تو ہم نے سارا جو ہے نا چیزیں یہاں سے دیکھ لے کہ یہ بار چارٹس اور ٹائم فریم اور ٹیمپلیٹ وغیرہ یہ وہی چیزیں ہیں جو ہے شارٹ کٹس پڑے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر یہ سارے وہی چیزیں ہیں۔ یہاں سے انڈیکیٹر، آبجیکٹ کیا مطلب یہ سارے دیکھیں لائن وغیرہ وغیرہ، یہ شیپس ہے، یہ کبھی کبھی ہمارے کام آتے ہیں، جس طرح ریکٹینگل ہے۔ اب میں سپوز اس کینڈل کو میں پورے کو کور کرنا چاہتا ہوں تو یہ میں نے ایک ریکٹینگل لگا لیا، تو ادھر سے ہم یہ شیپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ صحیح ہو گیا؟ تو یہ سارا یہی جو ہے یہ سارا MT5 کا اوور ویو تھا، جو کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں اس میں پورا ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ لوگوں کو دوں گا۔ تو یہ MT5 کا یوز ہے، یہاں سے ہم ٹائم فریم چینج کر سکتے ہیں، جو بھی ٹائم فریم ہم رکھنا چاہیں وہ ہم یہاں سے رکھ سکتے ہیں۔ ہم کسٹمائز پہ جا کے یہاں سے اپنی مرضی کا بھی کوئی ٹائم فریم ایڈ یا ریموو کر سکتے ہیں۔ انسرٹ کریں گے یہاں سے سلیکٹ کر کے، لیٹ سے یہ 2 منٹ کا ہے، یہ 2 منٹ میں انسرٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ M2 آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ میں یہ M3 یا کوئی بھی ریموو کرنا چاہتا ہوں تو یہاں اس پہ کو سلیکٹ کر کے میں کیا کرتا ہوں ریموو کر لیتا ہوں، تو دیکھیں یہاں سے وہ ٹائم فریم غائب ہو گیا۔ W1 مطلب 1 ویک کا ٹائم فریم، D1 مطلب ڈیلی کا ٹائم فریم، H4 مطلب 4 گھنٹے کا ٹائم فریم، H1 مطلب 1 گھنٹے کا، M30 مطلب 30 منٹ کا، سو آن۔ تو یہ ہے ہمارے پاس ٹائم فریم، اور ادھر سے ہم اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کو ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہوگی، تو انشاءاللہ ایک ویڈیو میں اور بنا کے جس میں میں بروکرز کے ساتھ اکاؤنٹ رجسٹر کرنے کا ایک بنا دوں گا، وہ بھی اپلوڈ کر کے آپ اس کو دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ بروکر کے ساتھ اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے، پھر ہم ڈیمو اکاؤنٹ کیسے اوپن کرتے ہیں، اور اس کو پھر ہم کیسے ٹریڈ کریں گے آگے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے، ٹھیک ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو وہ بر وقت آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ کو نوٹیفیکیشن ملے۔ تھینک یو۔